सऊदी अरब से सरमायाकारी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के 8वें एडिशन में शिरकत करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सरमायाकारी के हुसूल का मौसर प्लेटफॉर्म है। दौरा सऊदी अरब में वज़ीर-ए-आज़म की वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर हुक्काम से मुलाकातें मुतवक्के। इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की उमूर ज़ेर बहस आएंगे। मईशत, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन में मुख्तसर क़याम के बाद अमरीका जाने के लिए रवाना। नवाज शरीफ अमरीका में तकरीबन 1 हफ्ता गुजार कर वापस लंदन पहुंचेंगे। सहाफ़ी ने सदर मुस्लिम लीग नून से सवाल किया, आप पाकिस्तान गए तो वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? नवाज शरीफ ने जवाब दिया, अमरीका जाने से पहले ये सवाल ज़रूरी था। एक और सहाफ़ी ने सवाल पूछा, मियाँ साहब हुकूमती कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? नवाज शरीफ ने कहा कि चंद दिन में वापस आकर बताऊंगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी आइंदा हफ्ते लंदन पहुंचेंगी। वो नवाज शरीफ के साथ यूरोप रवाना होंगी। घुस बैठिए की सियासत खत्म हो रही है। गालम गलोच और जलाओ घिराव की सियासत आखिरी दम पर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हाफिजाबाद में किसान कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, फितना, फसाद, जलाओ घिराव, लाकानूनियत और महंगाई दम तोड़ रही है। आज स्टॉक मार्केट 91,000 पॉइंट्स पर पहुंच गई। यही स्टॉक मार्केट तहरीक इंतशार के दौर में जमीन बोझ थी। आजिज़ी के साथ कहती हूँ, पंजाब को बदलता हुआ देख रही हूँ। ये सब नवाज शरीफ की हुकूमत की बदौलत हो रहा है। जादू की छड़ी नहीं, अल्लाह का खौफ और अवाम की खिदमत का जज्बा है। गालम गलोच से मुल्क तरक्की नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट में केसेस का बोझ कम करने का प्लान पेश। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में तमाम जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह सऊदी अरब से वीडियो लिंक पर शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकदमात को 1 से 6 माह तक निपटाने का प्लान पेश किया। इजलास में बैकलॉग में कमी और ज़ेर इल्तिवा केसेस पर गौर किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात से मुतालिक तफसीलात फराहम की। फुल कोर्ट इजलास में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात निपटाने की आज़म का इयादा किया गया। क्रिमिनल और सिविल केसेस को 2 और 3 रुकनी माहिर बेंचेस के सामने रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 59,191 केस ज़ेर इल्तिवा हैं। केसेस के मौसर इंतजाम के लिए IT का इस्तेमाल किया जाएगा। तजावीज़ का मकसद 1 माह में अदालती कारकर्दगी में बेहतरी लाना है। इसके बाद 3 माह और 6 माह के मंसूबे पर अमल दरामद होगा। मुकदमात पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए अगला इजलास 2 दिसंबर को होगा। PTI पार्लिमानी पार्टी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 26वीं तरमीम और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। पार्लिमानी पार्टी ने सियासी कमेटी के फैसले की तायीद कर दी। मुल्क भर में जलसों के शेड्यूल समेत एहतजाजी तहरीक की भी मंजूरी। अरकान असम्बली ने एहतजाजी जलसों में शिरकत के लिए भरपूर आज़म का इजहार किया। इजलास में पार्टी से गद्दारी करने वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। बानी PTI के खिलाफ कायम सियासी मुकदमात की पैरवी के लिए कानूनी हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। उधर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत और अपोजिशन अरकान के नाम तलब कर लिए। हुकूमत की 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम लाने की तैयारियां। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक हुकूमत का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से हतमी फैसला पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। 27वीं आईनी तरमीम लाने पर हुकूमत का मुतज़ाद मौक़िफ़ बैरिस्टर अकील ने तस्दीक, वज़ीर कानून ने तरदीद कर दी। मुशीर वज़ारत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है, 27वीं आईनी तरमीम में फ़ौजी अदालतों का मामला शामिल नहीं, सिर्फ बल्दियाती इख्तियारात और सूबों के हुकूक से मुतालिक है। जब 27वीं आईनी तरमीम आएगी तो हुकूमत बीन बजाएगी, फिर नाग भी निकलेगा और नागिन भी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की 27वीं आईनी तरमीम लाने की तरदीद। कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम का कोई इम्कान नहीं, क़यास आराइयों से गुरेज करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम का मामला सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को देखना चाहिए। आईनी तरमीम में फाश गलतियां हैं, इन्हें दूर करने के लिए अगर 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है तो हम देखेंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई तरमीम आई तो समझौता नहीं करेंगे।
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. ایسی کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے جس سے آزاد عدلیہ پر قدغن لگ جائے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا مصنوعی حکومت ملک نہیں چلا سکتی. مولانا فضل الرحمان کا نئے انتخابات کا مطالبہ جائز ہے. چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف عدالتوں میں 3 درخواستیں دائر. سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں سابق صدر بار عابد زبیری نے 26ویں آئینی ترمیم کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کر دی. موقف اختیار کیا. ارکان سے آئینی ترمیم کی زبردستی ووٹ منظوری نہیں لی جا سکتی. پارلیمنٹ نامکمل اور اس کی آئینی حیثیت پر قانونی سوالات ہیں. پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے چیف جسٹس کی تعیناتی مداخلت کے مترادف ہے. آئینی بینچز کا قیام سپریم کورٹ کے متوازی عدالتی نظام کا قیام ہے. دوسری طرف بلوچستان بار کونسل کی بھی آئینی ترمیم کے خلاف درخواست آئے. استدعا کی عدالت جوڈیشل کمیشن کی تشکیل روکنے کا حکم دے. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کر دی گئی. دوسری طرف سپریم کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق درخواست خارج کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلے میں لکھا درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کی جاتی ہے. سابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اہل خانہ کے ساتھ لندن پہنچ گئے. قاضی فائز عیسیٰ لندن میں 1 ہفتہ قیام کریں گے. مڈل ٹیمپل میں بطور بینچر شمولیت کی تقریب میں شریک ہوں گے. مڈل ٹیمپل میں بطور بینچر شمولیت کی تقریب 29 اکتوبر کو ہوگی. پاکستان کی وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن مستعفی. پی سی بی نے استعفیٰ منظور کر لیا. ریڈ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ جیسن گلسپی دورہ آسٹریلیا کے لیے عبوری ہیڈ کوچ مقرر. ذرائع کے مطابق پی سی بی اور گیری کرسٹن میں اختلافات تھے. پی سی بی نے گیری کرسٹن کو اپنی منمانیوں اور معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے پر تنبیہ کی تھی. گیری کرسٹن ٹیم میں من پسند کھلاڑیوں کی شمولیت اور سپورٹ سٹاف میں غیر ملکیوں کو لانے پر زور دیتے تھے. سابق خاتون اول بشرا بی بی نے گرفتاری کے خدشے پر پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم آج درخواست پر سماعت کریں گے. توشہ خانہ کیس میں ضمانت پر رہا ہونے کے بعد سے بشرا بی بی وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں مقیم ہے. دوسری طرف ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے توشہ خانہ جعلی رسیدوں کے کیس میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 4 نومبر تک توسیع کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بریت کی درخواستیں آج سماعت کے لیے مقرر کر دی. بانی پی ٹی آئی کو جیل میں بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے دائر درخواست پر سماعت بھی آج ہوگی. 26ویں آئینی ترامیم جمہوریت اور آئین کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرے گی. ہم نے جمہوریت کا تحفظ کیا، آمریت کا راستہ روکا. سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی ڈیرہ خان میں گفتگو. کہا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بے امنی عروج پر ہے. ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کی سولو فلائٹ پر ناراض. جے یو آئی نے شکوہ کیا پی ٹی آئی پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بننے کے باوجود پیچھے ہٹ گئی. جسٹس منصور کو ووٹ نہ دینا حکومت کا ساتھ دینے کے مترادف تھا. پی ٹی آئی جے یو آئی کا ساتھ دیتی تو چیف جسٹس حکومت کے بجائے ان کی مرضی کا ہوتا. اسد قیصر نے جے یو آئی قیادت سے رابطہ کر کے ملاقات کا وقت مانگ لیا. افسوس پیپلز پارٹی کیسے 26ویں آئینی ترمیم کا حصہ بنی؟ کیا یہ قانون سازی کا طریقہ ہے؟ شہباز شریف نے کہا ترمیم میں کوئی لوٹا ووٹ نہیں ہے. یا تو شہباز شریف لائل ہے یا انہوں نے غلط بیانی کی. پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال. آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والے پی ٹی آئی ایم ایل ایز کی تفصیلات پیش کر دی. کہا جس طرح آئینی ترمیم کی گئی یہ جمہوریت کی پیشانی پر سیاہ دھبا ہے. پاکستان میں جمہوریت ہار گئی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے نگراں حکومت کا آپشن آئین سے نکالنے کی تجویز دے دی. بولے نگراں حکومت کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی وجہ سے کئی معاملات میں وقفہ آ جاتا ہے. 26ویں آئینی ترمیم سے پارلیمنٹ کا وقار بحال ہوا. اس آئینی ترمیم میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی. 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم تماشا اور اس میں شامل افراد جعل ساز ہیں. یہ لوگ اپنی اجارہ داری کے لیے ایسے فیصلے کر رہے ہیں. عوام کو متحد ہو کر مسلط حکمرانوں کو اٹھا کر باہر پھینکنا ہوگا.
انتہائی مشکل حالات میں بھی پاکستان روس نے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھا۔ چیئرمین روسی فیڈریشن کونسل ویلنٹینا مٹوینکو کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال، کہا ہم دونوں ممالک افغانستان میں استحکام اور وسطی ایشیا میں امن چاہتے ہیں۔ خواہش ہے پاکستان اور روس کے تعلقات مزید پختہ ہوں۔ پاکستان اور روس کے درمیان تجارت میں 30% اضافہ ہوا۔ تجارت بڑھانے کے لیے دونوں ممالک مزید کردار ادا کریں گے۔ ڈی پی ورلڈ کے وفد کا SIFC کا دورہ، پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا اظہار۔ پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ کراچی پورٹ اور پیپری کے درمیان کوریڈور میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار۔ ڈی پی ورلڈ نے SIFC کی کاوشوں کو سراہا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے نئے امکانات کو دریافت کرنے کے لیے بھرپور عزم کا اظہار کیا۔ ڈی پی ورلڈ دبئی کی بڑی اور شاہراہ آفاق فرم ہے۔ پشاور میں حیات آباد انڈسٹریل اسٹیٹ کی فیکٹری میں آتش زدگی کی تحقیقات، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا چیف سیکرٹری کو مراسلہ، انکوائری کا حکم دے دیا۔ مراسلے میں لکھا فیکٹری میں آگ لگنے کے واقعے پر تشویش ہے، وجوہات معلوم کی جائیں۔ انڈسٹریل یونٹ کی مینجمنٹ نے ریلیف سمیت مختلف محکموں کی ہدایات پر عمل کیا تھا، کیا کسی ادارے کی کوتاہی سے تو یہ واقعہ پیش نہیں آیا؟ صوبے کے تمام انڈسٹریل یونٹس میں سیفٹی پروٹوکولز کا جائزہ لے کر 30 دن میں رپورٹ پیش کی جائے۔ لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا، ہر طرف اسموگ کے ڈیرے، ایئر کوالٹی انڈیکس 500 کی خطرناک حد سے بھی تجاوز کر گیا۔ فضائی آلودگی کے باعث شہریوں کو آنکھوں میں جلن، سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ لاہور کے لیے ایمرجنسی الرٹ جاری۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے شہریوں سے ماسک پہننے، کھڑکیاں اور دروازے بند رکھنے کی اپیل کر دی۔ زگ زیگ کے بغیر چلنے والے تمام بھٹے بند، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ لاہور میں اسموگ کے باعث اسکولوں کے اوقات بھی تبدیل۔ مکہ مکرمہ میں مسلسل دوسرے دن ابر رحمت برستا رہا۔ مسجد الحرام میں زائرین کی دعائیں، بارش کے دوران طواف کرتے رہے۔ مکہ مکرمہ کے دیگر علاقوں میں بارش کی وجہ سے سڑکیں زیر آب، مدینہ منورہ میں بھی رحمت والے بادل چھا گئے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ رات تک جاری رہے گا۔